حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں ان لوگوں میں سے، ان انبیاء میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں اللہ کے دین کی خاطر جہاد کیا، کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے دبے۔ تو اے مسلمانوں، تم تو وہ ہو کہ تمہارے نبی ان تمام نبیوں کے سردار ہے، سبحان اللہ، اور تم ان تمام امتوں سے افضل ہو، تو چاہیے کہ تمہاری بہادری اور استقامت ان سے زیادہ ہو۔ اسی لیے ہماری محفلیں ہوں یا ہمارے عرس ہوں یا ہمارے بیانات ہوں، ان کے اندر اکثر ہم اپنے بزرگان دین کی سیرت، ان کی عبادات، ان کی ریاضت اور ان کے تقوی شعاری، پرہیزگاری یہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ سن کر کے اپنی زندگی میں وہ نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کرتے وقت سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہاد کے اندر فتح اور نصرت عطا فرما اور ثابت قدمی عطا فرما۔ کسی بزرگ کا فرمان ہے کہ ساری دنیا مجھے مردود کہے اور رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں مقبول قرار پاؤں۔ چاہے پوری دنیا مجھے مردود کہے، دھٹکارا ہوا، یعنی جو کہنا ہے کہے، لیکن رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جن آیات کو تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146، 147 اور 148 ہے۔ اس سے پہلے جنگ احد میں جو مسلمان کافروں کی یلغار سے میدان چھوڑ کر کے بھاگے تھے، ان کے حوالے سے بیان تھا، اور آج بھی انہی لوگوں کی تعریف فرماتے ہوئے اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا۔ حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں ان لوگوں میں سے، ان انبیاء میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں اللہ کے دین کی خاطر جہاد کیا، کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے دبے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان انبیاء کی جو امت تھی یا ان کے جو صحابہ تھے، اگلی قوموں کی بات ہو رہی ہے، تو ان قوموں نے، ان لوگوں نے جو اللہ والے تھے، نبیوں کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جہاد ایسا کیا کہ جب انہیں تکلیفیں بھی پہنچی، مصیبتیں بھی آئی، تو نہ تو ان مصیبتوں سے وہ ڈرے، نہ گھبرائے، نہ سست ہوئے، نہ کمزور پڑے،
بلکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور ڈٹے رہے اور نہ ہی دوسروں سے وہ دبے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے جہاد کیا۔ یعنی یہ جو جنگ احد کے اندر بعض صحابہ جو نو مسلم تھے یا نئے نئے ایمان لا کر داخل اسلام ہوئے تھے، تو جب حضور کی شہادت کی خبر سنی تو وہ کمزور پڑ گئے اور وہ جانے لگے میدان چھوڑ کر، یا پھر اپنے دین سے پھرنے لگے کہ اب ہم اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کتنے ہی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کے چاہنے والوں نے جہاد بھی کیا اور ان لوگوں کو تکلیفیں بھی پہنچی، مصیبتیں بھی آئی، مگر وہ لوگ نہ تو مصیبتوں سے ڈرے نہ گھبرائے، بلکہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ انہوں نے جہاد کی تکالیف کے باوجود ہمت نہ ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور کافروں کے سامنے پسپائی کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ راہ خدا عز و جل میں ڈٹے رہے اور مردانہ اور تمام تکالیف و مصائب کو برداشت کرتے رہے اور صبر و استقامت کے پیکر بنے رہے۔ یہ ساری صفتیں ان اگلے لوگوں کی بیان ہو رہی ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تم تو وہ ہو کہ تمہارے نبی ان تمام نبیوں کے سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگلے نبیوں کی امتیں ایسی تھی کہ وہ ان کے ساتھ جب نبیوں کے ساتھ جہاد میں جاتی تھی تو تکلیفیں بھی آتی تھی، مصیبتیں بھی آتی تھی، مگر وہ قومیں ان مصیبتوں سے ان تکلیفوں سے گھبراتی نہیں تھی، بلکہ اس پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتی تھی۔ تو اے امت محمدیہ، تمہارا نبی تو ان تمام نبیوں کے سردار ہے اور تم ان امتوں سے افضل امت ہو۔ تو اے مسلمانوں، تم تو وہ ہو کہ تمہارے نبی ان تمام نبیوں کے سردار ہیں اور تم ان تمام امتوں سے افضل ہو۔ تو چاہیے کہ تمہاری بہادری اور استقامت ان سے زیادہ ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہاری بہادری، تمہارا استقامت اور صبر کرنا ان سے زیادہ ہو، تمہاری ہمت اور حوصلہ ان سے بڑھ کر ہو، تم میں صبر کا مادہ ان سے زیادہ ہو، لہذا تم بھی اپنے اندر وہی اوصاف پیدا کرو جو ان لوگوں نے پیدا کیے تھے۔ اس آیت کے شروع میں بیان ہوا کہ بہت سے انبیاء علیہم السلام نے جہاد کیا، تو ان کے ساتھ ربانی لوگ تھے۔ ربانی یعنی اللہ والے لوگ۔ دونوں چیزوں کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ جہاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، یعنی جہاد کا سلسلہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے جہاد فرمایا۔ سب سے پہلے کس نے جہاد فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور آپ علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے جہاد نہیں کیا تھا۔ البتہ آپ علیہ السلام کے بعد بہت سے پیغمبروں کی شریعت میں جہاد تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام وغیرہ۔ اور ربانی لوگوں سے مراد علماء، مشائخ، متقی لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ جو کہا نا معہ ربیون کثیر، اور ان کے ساتھ ربانی لوگ تھے، یعنی نیک متقی لوگ۔ وہ کون ان سے مراد ہے؟ علماء، مشائخ اور متقی پرہیزگار لوگ جو ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اب اس آیت کے اندر وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک کہ افضل کو افضل نیکیاں کرنی چاہیے۔ یہ جو کہا گیا نہیں
کہ اگلی امتیں یعنی اگلے نبیوں کی امت ایسا مظاہرہ کرتی تھی کہ اگر تکلیفیں بھی آ جائیں، مصیبتیں بھی آ جائیں تو وہ گھبراتی نہیں تھی، بلکہ صبر سے، استقامت سے کام لیتی تھی۔ تو یہ امت تو ان امتوں سے افضل ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اس امت کو ان سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، افضل کو افضل نیکیاں کرنی چاہیے، وہ تمام ماتحتوں سے عمل میں بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے افضل کو افضل نیکیاں کرنی چاہیے، یعنی جو مرتبے میں، درجے میں اس امت میں اعلیٰ ہے تو ان اعلیٰ لوگوں کو نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے ہونا چاہیے۔ جیسے سید لوگ، عالم، پیر اور جتنے بھی ایسے متقی اور پرہیزگاریاں جن کا مرتبہ اللہ رب العزت نے بڑا اور مرتبہ بلند رکھا ہے، ان لوگوں کو نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے رہنا چاہیے۔ تو افضل کو افضل نیکیاں کرنی چاہیے، یعنی سب سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا سبق اس سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے اعمال دکھا کر، سنا کر کسی کو جوش دلانا یہ سنت الہیہ ہے۔ یعنی اس طریقے سے جیسے ہمیں اگلی امتوں کے قصے بتا کر یہ بتایا گیا کہ وہ امتیں ایسی تھی کہ مصیبتیں ان پر آتی تھی، تکلیفیں آتی تھی، تو وہ کیا کرتی تھی؟ صبر سے کام لیتی تھی، استقامت کا مظاہرہ کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے اگلے لوگوں کی یا دوسرے لوگوں کے اعمال دکھا کر لوگوں کو جوش دلانا یا نیکیوں کی طرف مائل کرنا، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ بلکہ تاریخی حالات کا جاننا اس نیت سے بہت بہتر ہے۔ اگر کوئی تاریخ، ہسٹری اسلامک پڑھتا ہے اور تاریخی حالات بزرگوں کے ہیں، صحابہ کے ہیں، اس اعتبار سے نبیوں کی تاریخ پڑھتا ہے کہ اگر وہاں ایسے کچھ واقعات یا ان کی سیرت کے کچھ ایسے پہلو پڑھ کر اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے مختلف محفلوں، عرسوں اور بزرگان دین کے ایام میں ان کی عبادات اور ان کی ریاضت اور زہد و تقوی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی لیے ہماری محفلیں ہوں یا ہمارے عرس ہوں یا ہمارے بیانات ہوں، ان کے اندر اکثر ہم اپنے بزرگان دین کی سیرت، ان کی عبادات، ان کی ریاضت اور ان کے تقوی شعاری، پرہیزگاری یہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ سن کر کے اپنی زندگی میں وہ نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ اگر کوئی اس طریقے سے سیرت بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت ملے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی انہیں بخش دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی یہ وصف بھی ان امتوں کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اگلی امتیں جو ہے وہ جہاد میں جانے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم جہاد میں جا رہے ہیں تو ہمیں فتح اور نصرت عطا فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اور یہاں سب سے اچھی اور دیکھنے کے قابل بات یہ ہے کہ یہ امتیں جو اگلی ہے وہ دعا کرتے وقت سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہاد کے اندر فتح اور نصرت عطا فرما اور ثابت قدمی عطا فرما۔ یعنی جس چیز کی دعا ہو رہی ہے وہ بعد میں ہے، پہلے اپنے آپ اور اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ گنہگار پیش کر رہے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اس جہاد کے اندر فتح نصیب فرما۔ تو یہ رویہ بھی ہمارا ہونا چاہیے
کہ ہم اگر کوئی کسی بھی چیز کے لیے دعا کریں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کریں کہ اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں قدم قدم پر تیری نافرمانی کرتا ہوں، میں تو اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں کروں، تو میرے گناہوں کو تو بخش دے، اور پھر جو دعا کرنی ہے اس کے بعد اپنی التجا پیش کریں۔ یعنی رسولوں کے ساتھی تکالیف پر بے صبری نہ دکھاتے اور دین کی حمایت اور جنگ کے مقامات میں ان کی زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہ آتا جس میں گھبراہٹ، پریشانی اور تزلزل یعنی کہ ڈگمگاہٹ ہو، ایسا کوئی بھی جملہ ان کی زبان پر نہیں آتا تھا، بلکہ وہ ثابت قدم رہتے، مغفرت، ثابت قدمی اور فتح اور نصرت کی دعا کرتے تھے۔ پہلے مغفرت کی اور پھر فتح کی دعا کرتے تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے صحابہ کی جو دعا بیان کی گئی ہے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو گنہگار کہا ہے۔ یہ عاجزی، انکساری اور بارگاہ الہی کے آداب میں سے ہے۔ اس طریقے سے بندہ اگر اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو رب کی بارگاہ کے یہ آداب میں سے ہے عاجزی، انکساری دکھانا۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ وہ خود کو گنہگار کہہ رہے ہیں اور ان کا پروردگار عز و جل انہیں ربانی یعنی اللہ والا فرما رہا ہے۔ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں گنہگار بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، مگر اس سے اچھی اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان کا رب ان لوگوں کو ربانیین کہہ رہا ہے کہ تم اللہ والے ہو۔ اور حقیقت میں لطف کی بات یہی ہے کہ بندہ خود کو گنہگار کہے اور اس کا رب عز و جل اسے نیکوکار فرما دے۔ کسی بزرگ کا فرمان ہے کہ ساری دنیا مجھے مردود کہے اور رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں مقبول قرار پاؤں۔ چاہے پوری دنیا مجھے مردود کہے، ڈھٹکارا ہوا، یعنی جو کہنا ہے کہے، لیکن رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ ساری دنیا مجھے مقبول کہے اور رب کریم کی بارگاہ میں مردود قرار پاؤں۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے توبہ اور استغفار کرنا یہ آداب دعا ہے، یعنی دعا کے ادب میں سے ہے۔ بس آخری آیت سماعت فرما لے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی معیت میں دین خدا کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی حسن نیت اور حسن عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرمائی۔ یعنی جو ان نبیوں کے ساتھ جہاد کرنے والے تھے ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے ان کی حسن نیت اور حسن عمل یعنی اچھے عمل اور اچھی نیتوں کے بدلے میں دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرمائی۔ دنیا میں انہیں فتح اور نصرت سے نوازا اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا، جبکہ آخرت میں ان کے لیے مغفرت اور جنت اور رضائے الہی کا انعام رکھا۔ یعنی دونوں جہاں میں کامیاب اس طریقے سے کہ دنیا میں انہیں اللہ رب العزت نے کافروں پر غلبہ بھی دیا، دشمنوں پر غلبہ بھی دیا، فتح بھی نصیب فرمائی، اور آخرت میں انعام یہ دیا کہ اللہ رب العزت ان سے راضی بھی ہو گیا، انہیں جنت بھی عطا فرما دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کا ثواب دنیا کے انعام سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ آخرت کے ثواب پر لفظ حسن زیادہ فرمایا ہے۔ اس آیت کے اندر دونوں ثوابوں کا ذکر ہے، آخرت کا ثواب اور دنیا کا ثواب، لیکن آخرت کے ثواب کے ساتھ ایک لفظ زیادہ بڑھایا گیا ہے، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، آخرت کا اچھا ثواب۔ تو اس سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ آخرت کے ثواب کی نیت سے کوئی کام کرتا ہے، آخرت میں انعام پانے کی نیت سے کام کرتا ہے، تو اس نیت کی وجہ سے اللہ اسے دنیا میں تو اس کا بدلہ دیتا ہی دیتا ہے، اور آخرت میں اس کا بہتر، دنیا سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر دنیا کمانے کی نیت ہوتی ہے
تو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، مگر آخرت میں اس کے لیے پھر کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کی خدمت کرنے والے کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن اللہم رزقنا تلاوت القرآن اللہم اہدنا ہدایت القرآن اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہی وصف اللہ والوں کا ہوتا ہے۔ اکثر اللہ والے ایسے ہی ظاہر نہیں ہوتے، لوگ انہیں سمجھ نہیں پاتے۔ ایسے لوگ ہمارے درمیان بھی ہوتے ہیں، مگر ان کی تنہائی اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے، اور لوگ ان کے ظاہر کو دیکھ کر کے یہ سمجھ نہیں پاتے کہ کون۔ اسی لیے کہا گیا کہ چاہے دنیا انہیں مردود کہے، چاہے لعنتی کہے، چاہے جو کہے، انہیں دنیا سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ اور یہی بہتر ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ چاہے دنیا جو کہے کہتی رہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے۔ اللہ اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔